جو ثاقب نثار صاحب کی آڈیو، یہ ایک سیریز ہے جس میں چیزیں سامنے آ رہے ہیں، بہت سے سوالات ہیں جو اس آڈیو سے ریلیٹڈ ہیں۔ ثاقب نثار صاحب کی آڈیو پہ ہونا کیا چاہیے، یہ تو سوال بن رہا ہے، لیکن دو باتیں کی جا رہی ہیں۔ ایک کہ یہ عدلیہ کے خلاف سازش ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عدالت کو ملائن کرنے کی کوشش ہے، جس میں اس سے پہلے ایفیڈیوٹ آ گیا، اس کے بعد آڈیو لیک آ گئی۔ دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سازش سامنے آ گئی ہے، جو سازش نواز شریف اور مریم نواز شریف کو الیکشن سے باہر رکھنے کی تھی۔ یہ بہت دونوں سٹرونگ آرگومنٹس ہیں، دونوں ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں، یہ کس میں پتا کوئی نہیں۔ تو میں جاننا چاہوں گا اپنے دوستوں سے کہ ان کے خیال میں کون سا آرگومنٹ زیادہ ہے، کیوں وہ آرگومنٹ زیادہ بہتر ہے، اور اس کے ساتھ ہونا کیا چاہیے۔ روف کلاسا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ وسیم ادامی صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ ارشد شریف صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ روف صاحب، کون سا آرگومنٹ بہتر لگ رہا ہے آپ کو اس وقت، کہ یہ عدلیہ کے خلاف سازش ہے یا نواز شریف اور مریم نواز کو سازش کے تحت باہر رکھا گیا؟ اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ دونوں کے حق میں بھی آرگومنٹس دیے جا سکتے ہیں، ان کے خلاف بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن ڈیفینیٹلی اگر اس وقت اس میں دیکھا جائے تو یہ جو چیزیں آ رہی ہیں وہ مریم نواز صاحبہ یا ان کے خلاف نواز شریف صاحب کے خلاف سے زیادہ تو جوڈیشری کے خلاف ریلیٹڈ آ رہی ہیں، اور ایک دو ٹارگیٹڈ وہ اس میں ججز ہیں، اسپیشلی جو پاناما میں وہ اس کو ہیڈ کر رہے تھے، بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے، یا دوسرے جو ابھی ہیں جو میرا خیال عامر فاروق صاحب جسٹس جو ہیں وہ شاید کیسز بھی سن رہے ہیں، سو دونوں کو ٹارگٹ کیا ہے۔ سو اس وقت ٹارگٹ جو ہے وہ تو یہ اس پہ ڈیفینیٹلی طور پر یہ آپ کو جوڈیشری لاگ لیے، ہاں وہ یہ آ کے کہہ سکتے ہیں کہ ماضی میں جو ٹارگٹ ہوتے رہے ان کے بقول میں اس کی پی ایم نواز کی بات کر رہا ہوں، تو وہ ٹارگٹ ہوتے رہے، ان کے خلاف کیسز چلے ہیں، انویسٹیگیشن ہوئی ہے، ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں، وہ جیلز میں گئے۔ سو ایک کہتے ہیں نا ڈوئل جو لفظ یوز کیا جاتا ہے فرینچ میں، ڈوئل جو ہے وہ نواز شریف صاحب اور یہ جوڈیشری کے درمیان اس میں چل رہی ہے، اور آج کی نہیں ہے میرا خیال ہے، یہ پرانی، جس کے ہاتھ جو لگ رہا ہے پہلے وہ اگر وہ آگے فتح مند ہو گئے بقول ان کو، تو اب انہوں نے کوشش کی ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ جو اٹیمپٹ ہوئی ہے اس پہ جو اب تک چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور اسپیشلی میں ان کو سن رہا تھا احسن بون صاحب کے، آپ کے شو میں تھے اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، میں دیکھ رہا تھا، تو احسن بون صاحب نے تو ان کے غبارے سے ہوا نکال دیا نواز شریف صاحب کے غبارے سے، کہے کہ یہ جو آڈیو جو ہے جیلی ہے، یہ انہوں نے کہا ہے، یہ آپ کے شو میں دیکھ رہا تھا، اور پلس انہوں نے ایک چھوٹا سا ڈسکلیمر، جی وکلا نے انہی کورٹوں میں پیش بھی ہونا ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا، ہمیں ہر چیز، ہر سٹیٹمنٹ، ہر ایونٹ ایک پنچ آف سالٹ کے ساتھ لینا، ایوری تھنگ۔ میں صرف اس کی بات نہیں کر رہا، آڈیو لیک ہے یا ایفیڈیوٹ ہے، میں یا جج ارشد ملک صاحب کی ویڈیو آئی تھی، میں کل وسیم کے پروگرام میں بھی کہا تھا، اگر آپ اس میں دیکھیں تو اس میں کچھ بہت سی چیزیں کویسچنیبل بھی ہیں۔ شوکت صدیقی فار می از دا موسٹ کریڈیبل، اگر اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو، کیونکہ انہوں نے آتے ساری پہلے دوسرے تیسرے چوتھے دن آگے ایک بار کے ساتھ خطاب میں کہہ دیا کہ یہ ہو رہا ہے، اور وہ اس کے اوپر ایفیڈیوٹ بھی دے دیا۔ لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، آئی انڈرسٹینڈ واٹ یو سیئنگ، لیکن احسن بون صاحب، وکلا، یہ بہت سارے دو چیزیں کاشف، یہ سیاسی بھی ہیں، یہ پولیٹیکل گیا، انفارچونیٹلی ہمارا جرنلسٹک اوپینین بھی پولیٹیکل ہو گیا، اٹس ڈیوائیڈڈ ڈاؤن پولیٹیکل لائنز، بیکاز وی آر ڈسکسنگ پالیٹکس پہ کوئی نہ کوئی رائے تو ہم تینوں چاروں کو دینی پڑے گی، نہ کسی کے خلاف جائے گی، کسی کے حق میں جائے گی، اٹس اے ویری ہیومن، اس میں نیوٹریلٹی بھی تو ایک طرح کی ہے۔ سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں معافی چاہتا ہوں، میں عموماً روف صاحب کے ساتھ اس طرح آرگو کرنے کی جسارت نہیں کرتا ہوں، پتہ نہیں آج کر لیتے ہوتے ہیں۔ سر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک ایشو ہے، جو بھی ایشو ہے آپ اس ایشو کو دیکھتے ہیں، آپ اپنے جو بائسز ہیں اس کو تو باہر نہیں نکال سکتے، لیکن یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو ڈریگ کر کے آبجیکٹیوٹی کے لیول پر لائیں کہ میں آبجیکٹیولی اس ایشو کو دیکھ لوں، میرا بائس ساتھ میں رہے گا، وہ بائس کا 10%، 15% ایز اے جرنلسٹ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے بائس کو 100% اس کے اوپر حاوی کر کے، جس طرح ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی شروع ہو گیا کہ اگر آپ ایک پولیٹیکل ڈیوائڈ یوز سائڈ پہ ہیں تو یہ مکہ مدینہ ہے، اور وہ یزید کی فوج ہے، اور اگر آپ اس سائڈ پہ ہیں تو وہ یزید کی فوج ہے، یہ مکہ مدینہ ہے۔ صدر بش کا کوٹ ہے 9/11 کے بعد نہیں کہا تو انہوں نے with us or against us، یا آپ ہمارے ساتھ ہیں یا دشمن ہیں، اس میں نیوٹریلٹی والا تو کنسیپٹ نہیں ہے۔ سر اس میں ایک دو چیز جو آپ نے احسن بون صاحب کی بات کی، احسن بون صاحب جو اس وقت الیکشن لڑے ہیں جیتے ہیں، تو وہ کون سے فورم سے لڑے ہیں جیتے؟ آسما جہانگیر صاحبہ کا جو ان کا سپورٹ رہی ہے، کس کو رہی ہے؟ ان کے ہمیشہ نواز شریف صاحب کے لیے سپورٹ رہی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا جب الیکشن ہو رہے تھے، یہ 2013 کی بات ہے اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، تو اس وقت نواز شریف صاحب نے پرپوز بھی کیا تھا کہ آسما جہانگیر صاحبہ جو ہے ان کو نگران وزیر اعظم بنائے، اور عمران خان صاحب نے مخالفت کی تھی، تو اس کے بعد
یہ ساری چیزیں اگر اس میں تناظر میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو بڑی کلیئر ہوں گی. اور دوسری عاصمہ جہانگیر صاحب ہیں, بہت سارے یہ اپنی ان سے اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, اپنی یہ وفاق سے پہلے ان کے بہت سارے کیسز ان کے پاس سے, نواز شریف صاحب کی حکومت کے کیسز سے ان کے پاس, یہ پنجاب حکومت کے جو آئی تھی کمپنیز کے کیس 56 والے تھے, ان میں ریپرزینٹ کر رہی تھی جن میں بہت ساری اچھی فیس ان کو مل رہی تھی. سو وہ ان کے ساتھ یہ جو عاصمہ اگر جہانگیر صاحب ہیں تو نواز شریف صاحب کی بھی اس میں گڈ بکس میں تھیں, وہ شہباز شریف صاحب کے گڈ بکس میں تھیں, انہیں کے لیے وہ بات بھی کرتے تھیں. بہت سارے کلپس بھی ہیں میرا خیال ہے, ان کے آڈیو ویڈیوز شو بھی ہیں جس میں کلیئرلی انہوں نے بیٹھ کے انہوں نے نواز شریف صاحب کی سپورٹ لیا. سو اس میں ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے. سو آج اگر احسن بھون صاحب جو ہیں عاصمہ جہانگیر صاحبہ کے کیمپ سے لڑ کے صدر بن رہے ہیں, ذہن میں رکھیں کہ ان کا وہ جو کیمپ ہے, ان کی فلاسفی جو ہے, وہ اس کا فالوور جو ہے ان کے فلاسفی کا عاصمہ جہانگیر صاحبہ کا, وہ ووٹ ڈال رہا ہے احسن بھون صاحب کو. اور احسن بھون صاحب آپ کے شو میں کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ساری یہ ٹیپ بھی جیلی ہے, ایفیڈیوٹ بھی جیلی ہے, ججز کے خلاف یہ ایک اچھا یہ ذہن میں رکھیں. ثاقب نثار صاحب اس وقت ریٹائر جج ہیں, کوئی اس وقت وہ سرونگ بھی نہیں ہے. چلے احسن بھون صاحب کا ہم کہہ لیں کہ انہیں ایک لالچ ہوگی یا وہ جائیں گے کیسز انہوں نے آ کے لڑنے جیتنے ہیں. سو ان کا بیان جو ہے میں اس لیے کریڈیبل کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اس وقت کنٹروورسی میں ایک کلیئر سٹانس لیا ہے اور اس گروپ کی طرف سے لیا ہے جو نواز شریف صاحب کا حامی گروپ سمجھا جاتا ہے. سو وہ جو آپ نے بات آڈیو ویڈیو کی تھی, ان کا بیان اس میں بڑا اہم ہے تناظر میں میرا خیال, جس سے ان کا نیریٹو جو ہے نواز شریف صاحب کا جب مریم صاحب ہے اس کو خاصا دھچکا لگا ہے میرا خیال ہے. میں نے بہت سے وکلا کو لارجلی اس طرح کے ایشوز کے اوپر جہاں پہ جوڈیشری کی بات آتی ہے وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتے ہیں. لیکن ایک عاصمہ بیوی کی آپ نے بات کی, دیکھیں ان کا ایک بڑا کلیئر ویو اپنی پالیٹکس کا رہا ہے. میں ان کو 20 سال تو میں نے ایکٹیولی ان کو دیکھا ہے, عاصمہ جہانگیر صاحبہ کو. نواز شریف صاحب کے ساتھ آپ نے کہا ان کی طرف ان کا ٹل تھا, میرا خیال ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کسی بھی سیاسی رول کے خلاف ان کے کیسز لیے بہت سارے ان کو پیمنٹس ہوئی ہیں جو یہ وفاق کی حکومت نے کیا. اور یہ ذہن میں رکھیں وہ ایک پولیٹیکل سٹانس رکھتی تھی جس سے ہم بھی بہت سارے ایگری کرتے تھے, فالو کرتے تھے. اور پلس وہ ہیومن رائٹس کی وکیل رہی ہیں. انہوں نے تو بلکہ ای او بی اے کا کیس جو تھا لاسٹلی, ای او بی اے کے کیس میں کروڑوں روپے کی پیمنٹس کی گئی تھی. انہوں نے اسٹیٹ کی طرف سے ریپرزینٹ کیا تھا. انہوں نے ورکرز اور پینشن کا جو یہاں پہ 40 بلین روپیز کا اسکینڈل آیا تھا اس میں پیش نہیں ہوئی تھی, ان کے اگینسٹ پیش ہوئی تھی. اور ان کی پیمنٹ جو ہے ساری کی ساری وفاقی حکومت کر رہی تھی. ایسے آپ کی شہباز شریف صاحب جو ان کی حکومت دیکھ لیں, ان کو اٹھا لیں, لسٹ نکلوا لیں کن کن وکیلوں کو پیمنٹ کی گئی تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا, ان کا اس لیے تھوڑی سی اعتراض آ جائے گا کہ وہ ہیومن رائٹس کی وکیل تھیں, ان کی ایک پوزیشن تھی, ان کا ایک سٹانس تھا. جب آپ آ کے کل کو مل کے حکومتوں کے کیسز لڑیں گے تو پھر تو آپ کی تھوڑی سی میرا خیال ہے جب آپ کی وہ تھوڑی سی کمپرومائزڈ وہ جو ہے نا پوزیشن جو ہے نا وہ میرا خیال ہو جاتی ہے. بٹ میں اسٹل بلیو کہ ان کا جو ایڈیولوجیکل وہ تھا نا وہ بڑا کلیئر تھا ان مائی ویو. اور مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک وجہ جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو سابق سرخے پیپلیے تھے وہ اس لیے اس طرف چلے گئے تھے. نواز شریف صاحب ان کا نام دے رہے ہیں ایز اس کے نگران وزیر اعظم کے طور پر, تو اٹ مینس کہ آپ پہ ٹرسٹ تو ہے نا ان کو. ٹھیک. ارشد صاحب آپ کس طرح دیکھیں, عدلیہ کے خلاف ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ میاں نواز شریف مریم نواز کو سیاست سے باہر رکھنے کی کوشش؟ کاشف عباس صاحب, انٹرنیشنل کنسورشیم فار انویسٹیگیٹو جرنلسٹ 4 اپریل 2016 کو جب یہ دوبارہ معاملہ کھڑا ہوا کہ جناب مریم نواز کا بھی نام آیا, حسن نواز, حسین نواز اور میاں نواز شریف صاحب کہ جناب ان کی یہ آف شور کمپنیز نکل آئی ہیں جن کے یہ لندن کے اپارٹمنٹس ہیں, تو اس وقت کیا چیف آف دا آرمی اسٹاف نے فون کر کے ICIJ کو کہا تھا کہ یہ پیپرز نکالیں, یا چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا تھا کہ جناب یہ ICIJ یہ والے پیپرز نکالیں؟ میاں نواز شریف صاحب اس وقت ایک سٹنگ پرائم منسٹر تھے, اور شاید آپ اور رؤف کلاسر صاحب ایسی کسی میٹنگ کے گواہ ہیں, یا کم از کم آپ تو گواہ ہیں, جس میں کہ جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے کسی سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ عدلیہ کے اوپر اثر انداز ہو, اور انہیں کہا گیا تھا کہ جناب یہ کام ہم نہیں کر سکتے. آپ تھے نا میٹنگ میں, اس میں جس میں یہ انکشاف ہوا تھا آپ کے سامنے, تو بتا دیں. مجھے یاد نہیں یار, میری یادداشت کمزور ہے. نہیں, کاشف عباسی صاحب موجود تھے, اور میاں صاحب اگر اس وقت جا کے وہاں ریکویسٹ کریں, اور اس وقت بھی کہا گیا کہ جی عدلیہ کو ہم انفلوئنس نہیں کریں گے, ایسے ہی آیا تھا جواب, اور وہاں سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات خراب ہونے شروع ہوئے میاں نواز شریف صاحب کے. اس اسٹیبلشمنٹ جی if I remember, مجھے لگتا ہے کہ کس طرح کی گفتگو ہوئی تھی, بٹ ویسے یہ بات اچھا ٹھیک کہہ رہے ہیں. آئی ریمبر اس طرح کی گفتگو ہوئی تھی. اب مجھے ایگزیکٹلی وہ جگہ یاد نہیں ہے, شاید آپ میرا خیال ہے آرمی چیف کی بات کریں کہ ان کی طرف سے یہ ویو آیا تھا. کھل کے کہا کریں نا یار, آپ چھپاتے کیوں چیزیں. دیکھیں گواہی میں نے تو نہیں کہا نا, بٹ ایک شخص تھا وہ, اس کو یہ یاد نہیں آنا تھا کہ آرمی چیف نے کہا تھا. پہلیوں میں بات کرنے کی نہیں. اب کاشف عباسی صاحب یہ دیکھیں, یہ وہ والا سوال ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کو بالکل بھی یاد نہ آتا ہو سکتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوتا, لوگ کہتے ہیں کہ جی میں نے آپ کو کیوں دیا ہے, آپ کی یادداشت نے آپ کو بالکل صحیح یاد کروایا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے میاں نواز شریف صاحب نے ریکویسٹ کی تھی, اور آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ جناب ہم نے کہا کہ ہم عدلیہ کو انفلوئنس نہیں کریں گے. تو وہ شخصیت جو آج کہہ رہی ہے کہ جی عدلیہ ہمارے خلاف یہ ہے, ان کی تو اپنی خواہش تھی کہ عدلیہ
کو انفلوئنس کیا جائے. ایسے ہی ہے, یہ بیان آپ کے سامنے موجود ہے, یہ چیزیں ہوئی. اچھا, اب جو پاناما پیپرز آئے تھے وہ کون لے کے آیا تھا؟ وہی لوگ لے کے آئے تھے, اسی گروپ کے لوگ لے کے آئے تھے جہاں سے کہ آج کل وہ وضاحتیں دی جاتی ہیں کہ جی کبھی ایفیڈیوٹ آ جاتا ہے, کبھی وہاں سے آج کل تو شاید ایسوسیٹ نہیں, جو جی آئی ٹی میں جی نواز شریف کا نام نہیں ہے, اور پھر یہ آڈیو وغیرہ آ جاتی ہے. آپ کو اس پورے سیکوینس کو دیکھیں, صرف ایک کوشش ہو رہی ہے کسی نہ, اور یہ وہ کوشش ہے جو حدیبیہ پیپر مل کیس میں ہوئی, طیارہ ہائی جیکنگ کیس میں, کہ جناب ہماری تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, پولیٹیکل, اور جو فیکٹس ہیں حدیبیہ پیپر مل کیس, اس میں فائنلی سپریم کورٹ تک ٹائم بارڈ ہونے کی وجہ سے فارغ ہو گیا. میرٹس آف دا کیس پہ اس پہ فیصلہ نہیں آیا, جس میں پورا ایک ڈاکومنٹری ٹریل تھا جو ایون فیلڈ کے ساتھ بھی لنک کر رہا تھا, سارا کچھ آپ نے اس پہ پروگرامز کیے. آپ نے وہ پروگرامز کیے کاشف عباسی صاحب, جس میں کہ آپ نے صدیق الفاروق صاحب اور دیگر کو بٹھا کے تمام لوگوں کی آپ نے سارٹ چلائی تھی کہ 1993 سے ادھر ہے ادھر ہے. یہ پیسے کہاں سے آئے؟ How did money leave Pakistan? How much is invested in آج UK? میاں نواز شریف ایگزیکٹلی آپ نے وہ پروگرام کیا تھا پاناما لیکس آنے سے پہلے, تو آپ اس سازش کا حصہ تھے کہ جناب یہ سازش فریم ہو رہی ہے. آج میاں نواز شریف صاحب کدھر رہ رہے ہیں؟ انہی اپارٹمنٹس میں رہ رہے ہیں. ان کا منی ٹریل آیا آج تک نہیں آیا نا منی ٹریل. اچھا, اب آ جاتے ہیں کہ جناب یہ سازش ہو رہی ہے اور لوگوں کا یہ خیال ہے. یہ شو کاز نوٹس ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایشو کیے ہیں 4 اشخاص کو, جس میں رانا شمیم صاحب بھی ہیں, ان کو بھی ہوا ہے, میر شکیل الرحمان صاحب کو, انصار عباسی, عامر غوری صاحب کو. آپ کے سوال کا ایک سمپل میں ایک پیرا پڑھ دیتا ہوں, اور پورا اس میں کہ عدلیہ کو متاثر کرنے کی کیا کی گئی. Whereas the content of the purported affidavit relates to appeals which are pending before this court and fixed for hearing on 17 November 2021. بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے, آپ خود بھی پڑھ لیں. یہ سارے سب میں اسی طرح, اور باقی ساری چیزیں بھی اس حوالے سے. یہ اب کنیکشن کہاں سے بن رہا ہے؟ یہ وہی کنیکشن ہے. اب آپ چلے جائیں 2019 کی مریم نواز کی وہ پریس کانفرنس, جس میں شہباز شریف صاحب شرمندہ صاحب ساتھ بیٹھے تھے. باقی ہمارے پاس ویڈیوز ہیں, پھر ارشد ملک صاحب والا ایفیڈیوٹ بھی آن ریکارڈ موجود ہے. وہ ویڈیوز پتہ نہیں آنی ہے نہیں آنی, کب آنی ہے. یہ وہ سلسلہ ہے کہ سارا کہ جی ہمیں تو پولیٹیکل وکٹم, آپ اس کو ٹریل کے طور پہ دیکھ رہے ہیں؟ میں ٹریل کے طور پہ دیکھ رہا ہوں. یہ تاریخی حقائق ہیں, یہ وہ والی بات تو نہیں ہے نا خواجہ اور میاں صاحب خیر ہے, لوگ ہی بھول جائیں گے, لوگ بھول جائیں گے, میاں صاحب چھوڑ دیں. اب اگر آپ اس سائیکالوجی پہ آپریٹ کریں گے تو پھر یہ ٹریل آپ آبویسلی بھول جائیں گے. یہاں غریب آدمی ایک پکڑا جاتا ہے, تھانے دار اسے پکڑ کے لے جاتا ہے, سائیکل اس کے پاس سے برآمد ہو جاتی ہے چوری کی, وہ کہتے ہیں جی کہاں سے نہیں ثابت کر سکتا. آپ کے پروگرام میں افتخار چوہدری صاحب نے کہا مال مسروقہ کی جو ساری کی ساری تھیری دی تھی انہیں آپ کے پروگرام میں دی تھی نا, اور مال مسروقہ برآمد کدھر سے ہوا؟ وہاں سے ہوا. اب سوال ہوتا ہے کہ جی کیا مریم بینیفیشل اونر ہے نہیں ہے, ٹیکنیکل سوالات اس پہ آ رہے ہیں. عام آدمی سے کبھی یہ قانون کی تکنیکی آپ نے باریکیوں میں آپ گئے ہیں؟ نہیں گئے ہیں کبھی. ساری چیزیں پروو, آپ جو جج محمد بشیر صاحب کی ججمنٹ ہے اس کو تو آپ ایک دفعہ پڑھیں, دوبارہ پڑھیں, اس میں ایک ایک سوال کا جواب دیا ہوا ہے, لنکیج دیے گئے. یہ بتایا جاتا ہے کہ جی اور میاں صاحب کو تو جی نااہل کر دیا گیا کہ انہوں نے صرف وہ تنخواہ لی تھی 10,000 درہم. اس میں باقاعدہ وہ نیکسس ہے کہ کومبر گروپ, کوئنٹ پیڈنگٹن, فلیگ شپ سیکیورٹی سے پیسہ اور کیپٹل ایف زیڈ ای تک کیسے آئے, اور چارج کس پہ کریٹ ہوا تھا. اینڈ میاں نواز شریف واز چیئرمین آف کیپٹل ایف زیڈ ای. وہ چارج جس پہ کریٹ ہوا وہ پیسہ آ رہا ہے کیپٹل ایف زیڈ ای تک. چارج کس پہ؟ انہی ایون فیلڈ فلیٹس میں جس میں آج بھی میاں صاحب بیٹھے ہیں. اور جج بشیر نے لکھا کہ جناب یہ باپ, بیٹے اور بیٹی یہ مل کے سارا کھیل کھیل رہے ہیں, اور نواز شریف صاحب تو ڈینائی کرتے آ رہے ہیں کہ میرا تو ایون فیلڈ سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے, اور وہاں پہ یہ سارا منی ٹریل پروو ہوا ہوا ہے. وہ ڈینائی نہیں, 99 میں کہتے ہیں کرائے پہ رہتے ہیں, 11 میں کہتے ہیں لندن, تو کیا پاکستان میں کوئی نہیں. حسن سلیمان شہباز حامد میر صاحب کے پروگرام میں کہتے ہیں, جب عمران خان صاحب نے پوری پریس کانفرنس کی تھی 2013 میں مے فیئر اپارٹمنٹس پہ, انہوں نے کون سے اپارٹمنٹ لائیں دکھائے ثابت کریں. یہ ڈینائلز جو آتے رہے نا پچھلے اس کے اس پینما سے 10 سال 15 سال 2000 میں بھی. اچھا ہو کیا رہا ہے, سن 2000 میں بھی یہی ایون فیلڈ والا ریفرنس بنا تھا, نیب میں پینڈنگ تھا. رؤف کلاوسر صاحب بہت اچھی رپورٹنگ لندن سے بھی اس دور میں کرتے رہے, وہاں پہ بیٹھ کے اسی طرح کے ریولوشنری نواز شریف بنے ہوئے جس طرح کے آج کل بنے ہوئے. میں جمہوریت کی جنگ لڑا ہوں, میں آئین اور قانون کی جنگ لڑا ہوں, میں اسٹیبلش. اس وقت بھی یہی بیانات تھے. آپ اور میں اکٹھے تھے. کوئی اب دو کی چہرے کی پریشانی دیکھے, کہتا یار یہ تو بتا رہے ہیں وہ لندن میں تھے, یہ کیوں نہیں بتاتے کہ آپ بھی لندن میں تھے یار. اچھا یہ ساری وہ باتیں جو رؤف صاحب نے پتلی گلی سے خود نکل گئے. کاشف صاحب آپ کو یاد ہوگا آپ ایک میٹنگ میں تھے. اچھا یار میں اکیلا تھا, دیواروں سے میٹنگ ہوتی تھی, آپ وہاں کیا کر رہے تھے؟ اچھا وہاں میں بھی اسی میٹنگ میں. صرف اسٹریٹجی صرف اسی پہ نا, جو آپ نے کہا کہ فائدہ کس کا ہے, اسٹریٹجی وہی ہے جو اس وقت بھی تھی, اسٹریٹجی آج بھی وہی ہے کہ جی ہم تو, ہماری تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, منی ٹریل ہم نے نہیں دینا.
آپ کی سپریم کورٹ کے سارے ججز غلط ہیں, آپ کی جی آئی ٹی تمام ادارے غلط ہیں, آپ کی احتساب عدالت غلط ہے. ان کی جو جھوٹی آڈیوز ہیں جو جوڑ کے ٹوٹے بنائی گئی ہے, آپ مجھے ابھی 10 سیمپل دے دیں. علی عثمان کو آپ جانتے ہیں, آپ کی میں کون سا آپ ٹیکسٹ کہیں گے اس پہ میں آپ کی آڈیو بنا کے دے دیتا ہوں. اس سے تو ڈرنا چاہیے. کل سے نہیں تو کل سے نواز شریف صاحب کی کتنی چل رہی ہے, کاشف عباسی صاحب مجھ سے نہ کریں, یہ پیر پڑوں گا لوگوں سے کریں. یہ سافٹ ویئر اویلیبل ہے, ڈیپ فیک ٹیکنالوجیز اویلیبل. آپ کے وائس سیمپلز چاہیے, اس کے بعد آپ جو ٹیکسٹ کہیں گے وہ آپ کے منہ سے. یا لوگوں کو کیوں آئیڈیاز دے رہے ہو ارشد یار؟ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ نواز شریف صاحب کے کل سے ڈالے ہوئے جو میمز اور بنا کے آپ کو شک ہوتا ہے کہ واقعی میاں صاحب جوڑ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی یہ آف شور میری ہیں, ہاں میں نے چوری کی, یہ سارا. پھر عابد شیر علی کی آئی ہوئی ہیں آڈیوز اسی طرح کی جوڑ کے لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں ساری. تو یہ تو وہاں پہ اویلیبل ہے. کم از کم اگر کام کرنا تھا صحیح کر لیتے. ہمارا روز کا کام ہے آڈیو ویڈیو, ان سے مشورہ کر لیتے, پوچھ لیتے کہ کیسے کرنا ہے. ایگزیکٹلی, کم از کم پکڑے نہ جاتے. ہم فیکچول چیزیں ڈھونڈ کے دے دیتے ہیں. اور کاشف صاحب اس پہ فیکچول چیزیں اگر آپ ڈھونڈنے کا کہتے کسی اچھے صحافی کو, روف کلاسا جیسے صحافی کو یہ ٹاسک ملتا تو شاید یہ کچھ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتے. یہ وہ صحافی ہیں, یہ ایک قتل جو ہو نہ سکا, پوری انہوں نے کتاب لکھی کہ جسٹس خواجہ شریف صاحب کے حوالے سے ایک جھوٹی خبر چھاپی گئی. جھوٹی خبر جو ایک 3 ممبر جوڈیشل کمیشن نے جھوٹی خبر ثابت کی. ایسا ہی ہے. اور اس کے آنریبل جسٹس قاضی فائزی صاحب بھی اس کے ممبر تھے, 2 اور جج صاحبان اس کے ممبر تھے. اور یہ خبر بھی دا نیوز میں چھپی تھی فار پولیٹیکل آبجیکٹیوز. ایسا ہی ہے. آتھر آف دا بک از پریزنٹ. گواہی تو لے لیں. میں لے لیتا ہوں. ہوگا گواہی کہ آپ نے کتاب دکھا دی, اب گواہی کس چیز کی چاہیے؟ نہیں, میں نے پوری کتاب لکھی ہے سر. میں اپنی کتاب سے تو نہیں ڈسٹینس کر رہا. آئی اگین اون اٹ سر. بدامی صاحب, میں ذرا بدامی صاحب, آپ نے یہ دونوں شکروں کو دیکھا تو آپ اسی تے کہہ رہے ہونے یا مینوں جان دے ہونا کوئی پوچھو اوکے کم نے مینوں اتنا نازک کاندھے بول نہیں اٹھا پائیں گے اپنی رائے کا. لیکن بتائیں پھر. اچھا, مجھے ویسے لگتا ہے کہ کیا یہ ارشد بھائی کی بہت ساری باتوں سے ایگری کرتے ہوئے, لیکن انہوں نے ہی اسی رپورٹ میں عکس چھاپا ہے امریکہ کی اس ریلیونٹ کمپنی کے نام کے ساتھ کہ جناب یہ اس کی فورینسک رپورٹ, اور فورینسک رپورٹ کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ آڈیو ایڈیٹڈ نہیں ہے, اس کا خلاصہ ہے. تو بہت ہی اچھا یہ نہ ہو جائے اگر اگین کسی کی اگر کوئی ذاتی زندگی سے متعلق آڈیو ویڈیو آتی ہے تو میں کہتا بھائی وہ جانے اس کا رب جانے, وہ تو چھوڑ دو. لیکن یہ تو ظاہر ہے اس کے پورے امپلیکیشنز رہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ پھر بہت ہی اچھا. آپ کو اس بات میں پریشانی ہے کہ 41 سیکنڈ کی ویڈیو کیوں؟ اٹ کانٹ بی 41 سیکنڈ کانورسیشن تو لمبی ہوگی. ظاہر ہے. اب مجھے نہیں جس کے پاس بھی ہے اس کے پاس باقی کی کانورسیشن بھی ہوگی, اصولی طور پہ ڈال دینی چاہیے. ایک صاحب بیچ میں لقمہ دے رہے ہیں جو کوسچنز پوچھ رہے ہیں, آئی ایم شیور ان کے اور بھی سوال ہوں گے, ریلیونٹ ہے ارریلیونٹ ہے, لوگوں پہ چھوڑ دیں. یہ تو کل میں ایک اور چیز, خیر اینی ویز آگے چلیں. آپ کا خیال ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن بہت اچھا ہی ہو جائے کہ مطلب یہ ایک فورینسک رپورٹ جو کہ ساتھ کھڑی ہے تو اس کو ایک فورینسک رپورٹ کے ہی ساتھ ہی جو ہے وہ اس کو نیگیٹ کر دیا جائے کہ بھائی جس سے ثابت ہو جائے کہ چونکہ ابھی تو اٹ از اینی بڈیز گیس نا. یہ ضرور ہے کہ کل وہ خاص طور پہ ساما پہ جو میں نے دیکھا تو میں بھی کہہ رہا یہ کیا ہے, تو یہ بات بالکل صحیح ہے. لیکن چونکہ ایک فورینسک رپورٹ کھڑی اور وہ ایسا نہیں ہے کہ لکھا ہوا ہے کہ ایک فورینسک کمپنی نے کرایا, بھائی یہ نام ہے اس کمپنی کا, یہ رپورٹ کا عکس ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی اچھا ہو جائے گا تاکہ سارے شکوک و شبہات ویسے ختم ہو جائیں. اس لیے کہ جس طریقے سے ارشد بھائی از ویری رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ ظاہر شریف کی خاندان کی ایک ہسٹری رہی ہے عدالت پہ اثر انداز ہونے کی. شہباز شریف صاحب ایک اور سوال آپ سے پوچھتا ہوں تو خالی جملہ تو یہ کہ سب کی ہسٹری رہی ہے نا اثر انداز ہونے کی. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. میں نے اسی لیے کہا تھا شروع میں کہ دونوں صورتیں ٹھیک, دونوں چیزیں ٹھیک ہو سکتی, کانٹینٹ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے, دیا کے خلاف مہم بھی ٹھیک, دونوں آرگومنٹ ٹھیک ہو سکتے ہیں نا. لیکن وہ جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ فورینسک آ گئی ہے, تو ارشد صاحب نے کل اپنے پروگرام میں بتایا کہ نان ڈسکلوجر سائن ہوا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی ایک جرنلسٹ ہو آپ کو نان ڈسکلوجر کس لیے سائن کرنے کی ضرورت ہے؟ اگر آپ کا یار کھلا ہے, جس نے جا کے جو سوال پوچھنا ہے اس کمپنی سے جس نے فورینسک کیا, آپ جا کے پوچھیں. لیکن وہ نان ڈسکلوجر ہے, یعنی انفارمیشن آپ کو صرف وہی ملے گی جو آپ کو احمد نورانی دیں گے. از دیٹ اے فیئر وے آف پٹنگ اٹ؟ ٹھیک ہوگا. لیکن اس پہ آنے سے پہلے کہ آپ نے کیا سوال پوچھے تھے اور کمپنی نے آپ کو جواب کر دیا, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ بالکل ہی کرسٹل کلیئر ہو جائے نا معاملہ. چونکہ بہرحال ایک ہائی پروفائل معاملہ ہے, اس کی اپنی امپلیکیشن ہیں, اور بہرحال ایک ہسٹری رہی ہے سب کے اثر انداز ہونے کی, اور اس کے مطابق اس طرح کی باتیں آتی رہی ہیں. اور پھر ایک اگین ایک تواتر بھی رہا ہے شوکت صدیقی صاحب کا. اب علی راجہ صاحب کا سوال ہے, راجہ صاحب یہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے کہ وہ بھی آ جائے گا بریک کے لیے. وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ارشد ملک صاحب کی ویڈیو ہو, ایفیڈیوٹ ہو, یا اب یہ لیکڈ آڈیو, یہ ساری کی ساری نون لیگ کے موقف کو سپورٹ کرتی ہیں جو لے کر وہ عدالت, ان کو لے جائیں عدالت میں. یہ بات بالکل صحیح, آئی ایگری ود دس. کہ میں نے کل اب آف دا ریکارڈ گفتگو تھی, لیکن میں نے کل کچھ ریلیونٹ لوگوں سے بات کی کہ بھائی اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ ہے اس طرح کا تو آپ عدالت میں اس کو بنائیں اور اپنا کیس مضبوط کریں. تو آئی ایگری ود دس, یہ کرنا چاہیے. ریلیونٹ کون, کس حد تک ریلیونٹ ہے وہ, کس لیول کے ریلیونٹ ہے وہ؟ سب سے اوپر لیول کے ریلیونٹ ہے یا ہمارے جو اسلام آباد کے؟ نہیں سب کے اوپر سب سے اوپر لیول کے نہیں, وہ لیگل ٹیم کے وہ ہیں. تو
تو انہوں نے کہا میرا کلائنٹ مجھ سے جو کہے گا میں وہ کروں گا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو کلائنٹ کو یہ کام کرنا چاہیے نا, کیونکہ آپ کا کلائنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ دس از اندر ثبوت کہ میرے خلاف کلائنٹ آگے کہہ رہے ہیں اس کو, اس سارے کیس کو کلعدم کریں, اس کو ختم کریں, یہ کیا ہو گیا. تو آسان ترین کام یہ ہے کہ آپ کہیں کہ یار یہ 4 ثبوت آئے ہیں, دیکھیں سارے کے سارے کنسسٹنٹ, ایٹ لیسٹ کانٹینٹ میں سارے کنسسٹنٹ ہیں. یہ بات تو ٹھیک ہوگی نا. جو بات شوکت صدیقی صاحب نے کہی وہی تقریباً ارشد ملک صاحب نے خلاصہ گفتگو تو ایک ہی تھا, تقریباً ایفیڈیوٹ میں بھی وہی, اور تقریباً جو اب بات آڈیو لیکس میں آئی ہے تقریباً ساروں میں ایک ہی جیسی بات ہے. اگر ہے دونوں صورتیں کھلی ہیں, حکومت کہتی ہے ہم نہیں کرتے, فرض کریں حکومت کہتی ہے ہم نہیں کرتے, ظاہر حکومت کی بھی بات مجھے سمجھ میں آتی ہوگا کیوں اپنے پاؤں پہ کلاڑا کیوں مارے ہیں کہ اگر وہ سچ ثابت ہی ہوگا, کلاڑے پہ پاؤں مارنا ہوگا. حکومت کہتی ہے ہم نہیں کرتے.